انجمن کے تحت ٹاپ لیول پہ آپ نے تخلیقی اور تحقیقی کام کو رکھا ہے، تو اس سلسلے میں انجمن کیا پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے ایسے لوگوں کو یوٹیلائز کرنے کے لیے؟ انجمن نے پنیری لگائی ہے قرآن اکیڈمی اور اس ایک سالہ کورس کی شکل میں۔ انجمن صرف پنیری لگا سکتی ہے، اس سے آگے جن کے اندر پنیری جانتے ہیں نا کہ کوئی چاول کی پنیری ہوتی ہے، وہ کہیں پر لگا دی جاتی، پھر وہاں سے اکھاڑ کر کہیں اسے پھر اصل میں بویا جاتا ہے، تو ایک پنیری ہے۔ اس پنیری میں سے اگر واقعتاً کوئی ایسے لوگ جن میں یہ صلاحیتیں ہوں اور وہ موٹیویٹڈ بھی ہو جائیں، تو پھر اب ان کے لیے ہوگا ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ وہ قرآن کالج کے سٹاف پر آ جائیں، اس لیے کہ پھر اس قسم کے کام جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں صرف ایک پروفیشن کے ساتھ کمپیٹیبل ہے، اور کوئی پروفیشن کرتے ہوئے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ بزنس کرنا چاہیں، ڈاکٹری کرنا چاہیں، کوئی اور ملازمت کرنا چاہیں، اس سے پھر کوئی اور کام نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ٹیچنگ پروفیشن پرووائڈز دی پلیٹ فارم کہ آپ اس سبجیکٹ میں، اسلامک اسٹڈیز میں، فلسفی میں، پولیٹیکل سائنس میں، جو بھی یہ سوشولوجی کے مختلف ایسپیکٹس ہیں، سائیکالوجی میں، اس کے اندر یہ ہے کہ لیکچررشپ اختیار کریں، کسی کالج کے ساتھ وابستہ ہوں، اللہ کرے ذرا ترقی کر کے آپ یونیورسٹی میں جائیں، ٹائم بہت ملتا ہے، اور پھر وہ علم منجتا رہتا ہے، اس لیے کہ ایک استاد جو ہے وہ پڑھاتا رہتا ہے، جب پڑھاتا ہے تو اس کا اپنا علم جو ہے منجتا رہتا ہے، اس کے اندر مزید چمک پیدا ہوتی ہے۔ اس کے اپنے اندر اگر کہیں کوئی کنٹراڈکشن تھی خیالات کی، تو وہ اس کے طلباء جو ہیں وہ اس پر استری کروا دیتے ہیں کہ اسے احساس نہیں ہوتا کہ میرے اندر کوئی کنٹراڈکشن ہے، لیکن جب سوالات ہوتے ہیں ہائر لیول پر، یونیورسٹی لیول پر ٹیچنگ تو ایسی نہیں ہوتی جیسے ہائی اسکول لیول میں ہوتی ہے۔ ہائی اسکول لیول پر تو سمعنا و اطعنا جو بھی کہہ رہے ہیں، ہمارے عربی مدارس میں بھی اکثر و بیشتر سمعنا و اطعنا ہوتا ہے۔ البتہ یہ کہ دورہ حدیث میں اس کا ہوتا ہے کچھ موقع پر کہ جہاں ایسے علماء ہوں پھر وہ سوالات کو انکریج کرتے ہیں، لیکن یہ کہ یونیورسٹی لیول میں تو کھل کر باتیں ہوتی ہیں۔ تو پھر یہ کس پروفیشن کو اختیار کیا جائے؟ اس میں ہمارے پاس تو چھوٹا سا ادارہ ہے، لیکن یہ کہ یونیورسٹی میں کیا جائے۔ ہم اس کے لیے یہ ہے کہ جو بھی اور ہمارے ہاں کتابوں کا معاملہ ہے یا اس طرح کے ریفریشر کورسز کرتے رہنا کہ جس سے وہ بیسک جو تھاٹ ہے وہ پھر پالش ہوتا رہے، اس لیے کہ ہوتا یہی ہے کہ آدمی کسی ایک لائن میں چلا گیا تو وہ اس لائن ہی کے اندر پھر وہ جو ہے صرف سائیکالوجی ہے تو سائیکالوجی ہی کا ہو کر رہ گیا، جب تک کہ تھاٹ کے اندر ایک پینورامک جو ہے کانسیپٹ جو ہے بنیادی موجود نہ رہے، اور اس کا ایک خاکہ جو ہے ایک آرگینک ہول کی حیثیت سے ذہن کی گرفت میں برقرار نہ رہے، تو اس میں بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بس کوئی یک روخا سا کوئی انداز اختیار کر لے۔ نمبر دو، اسے کسی ایسی تنظیم کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے جو اقامت دین کی جد و جہد کر رہی ہو، ورنہ یہ بعض اوقات ذہنی اوپچ جو ہے وہ ٹینجنٹ کے اوپر اسے دور نکال کر لے جاتی ہے۔ ایک خیال نیا آیا اور وہ آدمی کو بڑا جو نیا خیال ہوتا ہے بڑا محبوب ہوتا ہے۔ دلیا بگندہ بروزہ گندا ولے ایجاد بندہ، گندا بروزے کے ساتھ دلیا کھانا بڑی گندگی کا کام ہے۔ دلیا کھانا ہے تو دودھ کے ساتھ کھاؤ یا گھی لگا کے کھاؤ، جو بھی کھاؤ۔ دلیا بگندہ بروزہ گندا ولے ایجاد بندہ، میری ایجاد ہے، میرا خیال ہے، میرا نقطۂ نظر ہے، تو اس کے لیے آدمی میں ایک عصبیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جماعتی زندگی جو ہوتی ہے وہ آدمی کو ذرا اس کے کارنرز درست کرتی رہتی ہے کہ یہ تمہارا خیال، یہ تمہارا نقطۂ نظر، پھر یہ کہ وہ صرف ایک تھیوریٹیکل انسان نہیں رہتا، پریکٹیکل اسپیکٹ سامنے رہتے ہیں۔ تو یہ سارے کام انسان کرے تو وہ میدان کھلا ہوا ہے۔